سعید الزمان صدیقی کے انتقال کے بعد سندھ کا گورنر ہاؤس 11 جنوری سے خالی ہے۔ اگرچہ سندھ اسمبلی کے اسپیکر آغا سراج درانی کو قائم مقام گورنر بنا کر آئینی خلا کو پر کرنے کی کوشش کی گئی ہے، تاہم ایک نیا آئینی بحران پیدا ہو چکا ہے، مگر کوئی سیاسی جماعت اس کی نشاندہی نہیں کر رہی۔ آئینی سربراہ اور وفاق کا نمائندہ ہونے کے باعث برسر اقتدار پارٹی کا کوئی رکن اس عہدے پر نہیں ہو سکتا، کیونکہ اس کا غیر سیاسی اور غیر جانبدار ہونا لازمی ہے۔ وفاق کی خاموشی ظاہر کرتی ہے کہ پیپلز پارٹی سے اس کی مفاہمت ہو چکی۔ 73 کے آئینی معاہدے کے تحت وزیر اعلیٰ اور گورنر کے عہدے کسی ایک قومیت کے پاس نہیں ہو سکتے۔ اگر وزیر اعلیٰ سندھی ہوگا تو گورنر غیر سندھی، اسی طرح گورنر سندھی ہوگا تو وزیر اعلیٰ غیر سندھی۔ آئین کے خالق ذوالفقار علی بھٹو سختی کے ساتھ اس آئینی معاہدے پر قائم رہے۔ گزشتہ کچھ مدت سے حکمراں پیپلز پارٹی اپنی ہی بانی کی قائم کردہ روایات سے انحراف کر رہی ہے۔ اس روایت شکنی پر اسے کوئی روکنے ٹوکنے والا نہیں۔ عشرت العباد کے استعفے اور نئے گورنر سعید الزمان صدیقی کی تعیناتی تک پیپلز پارٹی کے رکن اور سینئر وزیر نثار کھوڑو گورنری کا مزہ لوٹتے رہے۔ اب یہ عہدہ پارٹی کے رکن اور اسپیکر آغا سراج درانی کے پاس ہے۔ آئینی سربراہ کی حیثیت سے گورنر اسمبلی کا اجلاس طلب اور ملتوی کرنے کے علاوہ قانونی بلوں پر دستخط بھی کرتا ہے۔ کیا آغا سراج درانی ایسے بل منظور کریں گے جو پارٹی مفاد کے خلاف ہوں؟ قائم مقام عہدیدار کسی تقرری اور برطرفی کا مجاز نہیں ہوتا، مگر آغا سراج درانی یہ کام بھی بخیر و خوبی انجام دے رہے ہیں۔ انہوں نے پیر کے روز کراچی یونیورسٹی کے وائس چانسلر کی تقرری کی بھی منظوری دی ہے۔ بات بے بات شور مچانے والی اپوزیشن بالخصوص MQM اس غیر آئینی اقدام پر خاموش ہے، جبکہ تحریک انصاف اور جماعت اسلامی کی توجہ پاناما کیس پر ہے۔